بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی آئے سعد السعود اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی کروا دیں، میں بہت کالا بھی ہوں اور بدصورت بھی ہوں، تو مجھے اپنی لڑکی ہی کوئی نہیں دیتا۔ آپ نے کہا اچھا، اور پھر پوچھا کیا عمر بن وہاب بیٹے ہیں؟ بتایا گیا نہیں، تو فرمایا عمر بن وہاب کے پاس جاؤ اور کہو کہ مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے اور مجھے اپنی بیٹی نکاح میں دے دو۔ عمر بن وہاب کافی خوبصورت بھی تھے اور بہت مالدار بھی تھے۔ یہ اٹھے اور جا کر ان کے دروازے پر دستک دی اور کہا اللہ کے رسول کا صدا آیا ہے، باہر آؤ۔ باہر آئے تو دیکھا سعد السعود تھے۔ پوچھا کس لیے آئے ہو؟ جواب دیا اللہ کے نبی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دو۔ عمر بن وہاب نے کہا جا جا، تجھے دوں گا اپنی بیٹی، تو غریب کو دوں گا اپنی بیٹی۔ سعد السعود اسی قدموں کے ساتھ واپسی آ گئے، لیکن عمر بن وہاب کی بیٹی نے ساری باتیں سن لی۔ بیٹی نے عمر بن وہاب سے کہا ابا جان، آپ نے میرے نبی کی بات کو ٹھکرایا ہے، جاؤ جا کر ہاں کر دو، کہیں ایسا نہ ہو ہم تباہ اور برباد ہو جائیں۔ آپ نے میرے خاطر انکار کیا ہے، نہ کہ میری بیٹی گزارا کیسے کرے گی؟ آپ جا کر ہاں کر دیں، میرے نبی کا حکم ہے، میں گزارا کر لوں گی۔ عمر بن وہاب مجلس میں آئے تو سعد السعود پہلے مجلس میں آئے بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی نے عمر بن وہاب کو دیکھا تو کہا عمر بن وہاب، آپ نے تو ہماری بات ہی ٹھکرا دی۔ کہا یا رسول اللہ، میں نے نہیں ٹھکرائی، میں حاضر ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ میری بیٹی کا سعد السعود کے ساتھ نکاح پڑھائیں۔ 400 درہم حق مہر طے ہوا۔ آپ نے فرمایا سعد اپنی بیوی کو لے جاؤ۔ کہا یا رسول اللہ، پیسے کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس تو حق مہر ادا کرنے کے پیسے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا تم عبد الرحمن بن عوف کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے اور وہ تمہارا کام کر دیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف وہ صحابی تھے جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، اور وہ اتنے امیر تھے کہ ان کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں اگر آج کے دور میں ہوتے تو اتنا پیسہ تھا ان کے پاس کہ پورا یورپ خرید سکتے تھے، لیکن ایماندار تاجر تھے، اور اللہ کے نبی نے ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ سعد ان کے پاس گئے، اللہ کے نبی کا پیغام دیا تو انہوں نے رقم کا بندوبست کر دیا اور 400 درہم سے زیادہ پیسے جمع ہو گئے۔ سعد نے سوچا 400 درہم تو میری بیوی کو حق مہر میں دوں گا،
باقی میں بیوی کے لیے کچھ تحائف خرید لیتا ہوں۔ اور بازار چلے گئے۔ بازار میں داخل ہوئے تو اطلے میں اعلان ہوا کہ مدینے پر کچھ بدوں نے حملہ کر دیا ہے۔ جیسے ہی ان کے کانوں میں آواز پڑی کہ مسلمان آؤ دفاع کرنے کے لیے، تو بیوی کے تحائف کا خیال ترک کیا اور ایک گھوڑا اور تلوار خریدی اور لشکر میں گھس گئے۔ لڑتے لڑتے ان کا گھوڑا زخمی ہو کر نیچے گر گیا اور بدوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ تو اچانک دور سے اللہ کے نبی کی سعد پر نظر پڑی تو آپ لبکے، سعد تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو میں نے تمہاری بیوی کے پاس بھیجا تھا۔ تب تک سعد السعود شہید ہو چکے تھے۔ اللہ کے نبی سعد کی طرف لبکے، سعد کے سر کو اپنی جھولی مبارک میں رکھ لیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل کے سعد کے چہرے پر پڑ رہے تھے اور اللہ کے نبی پیار سے کہنے لگے، سعد تو کتنا پیارا ہے، تو کتنا خوبصورت ہے، تو کتنا خوشبودار ہے۔ پھر آپ مسکرائے اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، سعد حوض کوثر پر پہنچ گیا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، ابھی آپ رو رہے تھے اور پھر آپ اچانک مسکرا پڑے، یہ سمجھ نہیں آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں رویا سعد کی جدائی میں رہا تھا اور مسکرا اس لیے کہ مجھے سعد کے جنت میں عالیشان محلت نظر آئے۔ سبحان اللہ۔